مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھا ہے، تفسیر معارف القرآن میں، کہ رسول پاک ہم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ رب العالمین ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر 1,20,000 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ اور مسلمان کو کیا چاہیے؟ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، بڑی اہم حدیث ہے، ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور پھر شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو اس کو اللہ پاک 100 حجوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا اور پھر شام کو الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا اس کو اللہ رب العالمین 100 جہادوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اور جس نے فرمایا کہ صبح کے وقت لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا، شام کو لا الہ الا 100 مرتبہ پڑھا، انہیں 200 مرتبہ پڑھا، تو اللہ رب العالمین جا کر اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کی اولاد میں سے جا کر کیا 100 غلام آزاد کر دیے، اتنا بڑا ثواب۔ اور پھر فرمایا جس نے صبح کے وقت اللہ اکبر تک 100 مرتبہ پڑھا، شام کو اس نے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا، تو اس دن تمام لوگوں میں نیکیوں میں آگے نکل گیا، اس کی نیکیوں تک کوئی آگے نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک ہم کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے رزق کو تقسیم کیا ہے، کسی کو حلال رزق، کسی کو حرام، کسی کو رزق زیادہ، کسی کو کم، تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح لوگوں کے اندر اخلاق کو بھی تقسیم کیے، کسی کو اچھے اخلاق، کسی کو برے، کسی کو اچھے زیادہ، کسی کو اچھے کم۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی رسول پاک صاحب نے کہ اللہ رب العالمین دولت ہر ایک کو دیتے ہیں، اپنے دوست کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی دولت دیتے ہیں، لیکن حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک دین کی محبت اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ پھر تیسری بات رسول پاک صاحب نے اسی حدیث میں یہ فرمائی، ایک آدمی ہے وہ جہاد پہ نہیں جاتا، اس کو موت کا خطرہ ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا خیرات، اس کو مال کی محبت ہے، وہ کنجوس ہے۔ ایک آدمی ہے وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس کو نیند زیادہ آتی ہے۔ رسول پاک نے فرماتے میں ایسے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا کرو، الحمدللہ زیادہ پڑھا کرو، اللہ اکبر زیادہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو، تو اللہ پاک جہاد کے برابر، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ثواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو جا کر صدقے اور خیرات کے برابر ثواب دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو تہجد کے برابر ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تو وہ ذکر اللہ اس کثرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے لیٹرین میں بیٹھ جاتے تھے تو اس وقت بھی اس کی زبان جا کر چلتی تھی اللہ کی یاد کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، تو وہ اپنی زبان کو دانتوں کے اندر دبانے کی کوشش کرتے تھے کہ اے زبان اب تو اللہ کے ذکر سے موقوف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کو موقوف کر دو، اب تو آپ جا کر تقاضے پیشاب کے اوپر بیٹھے۔ یعنی اس کی زبان ایسی چلتی تھی اور قلب بھی دل چلتا تھا کہ زبان کو پھر جا کر دانت میں وہ دبانے کی کوشش کرتا تھا کہ جا کر یہاں پر تو اللہ کا ذکر نکالنا زبان سے یہ ذرا ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے سندھ کے، وہ ذکر اللہ اتنا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں جب گزرتا ہوں تو درختوں سے بھی مجھے اور ایک ایک پتے سے بھی مجھے ذکر اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، حتیٰ کہ جب جنگل میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو درختوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ اب تو میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں، اب تو ذکر اللہ موقوف کرو، کہ یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے کہ میں پیشاب پر بیٹھا ہوں اور سامنے چاروں طرف سے مجھے ذکر اللہ سنائی دیتی ہے۔ اتنا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہاں بھی جا کر کیا ہے کہ تلاوت چلتی تھی، بے اختیار چلتی تھی۔ وہ تو دوسری بات ہے کہ ہمارے کئی کتنے اکابرین ہیں کہ جن کا قلب چلتا ہے کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہا کہ ہمیں یقین تھا کہ اگر اس کے جا کر کے سینے کو کاٹا جائے تو اس کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کہ اتنا کہا جا کر کثرت کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ ہندوستان کے بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مجلس میں فرمایا، مرید بیٹھے ہیں کہ یہاں اس مجلس میں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی 24 گھنٹوں کی خوراک صرف بادام کا ایک دانہ ہے، ایک بادام کا دانہ 24 گھنٹوں میں اس کی خوراک ہے۔ وہ خود اپنی ذات کے بارے میں بتا دے کہ الحمدللہ میری 24 گھنٹوں کی خوراک بادام کا ایک دانہ ہے۔
لیکن وہ روحانی قوت کے ساتھ جی رہے تھے. اور جب ذکر اللہ کے لیے بیٹھتے تھے پتلے کمزور تھے تو پورا گنگو آپ کی جا کر کیا کہ ذکر کی آواز سنتا تھا, ایسے جوش میں آتے تھے. ہندوستان کے بزرگ گزرے شیخ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ, ان لوگوں کو اللہ پاک پہ جا کر کیا کہ روحانی غذا دیتے تھے, روحانی قوت ملتی تھی. شیخ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کے مرید فرماتے ہیں, شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ حضرت جا کر کیا کہ صرف ایک کھجور پر افطاری کرتے تھے. حضرت کا تقریباً پورا سال روزہ ہوتا تھا. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ پورا سال روزہ رکھنا جا کر کیا ہے جائز ہے, لیکن سال میں صرف 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایک چھوٹی عید, ایک بڑی عید, اور بڑی عید کے بعد جا کر ایام 3 دن ایام تشریق جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہے, انہیں 11 ذی الحج, 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج. پورا سال روزہ رکھنا جائز ہے, لیکن ان میں جا کر یہ 5 دن جا کر ان میں روزہ رکھنا حرام ہے, تاکہ پورا سال بندہ روزہ رکھ سکتا. تو کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا تقریباً پورا سال روزہ ہوتا تھا 5 دنوں کے ماں سوا, اور حضرت جا کر کیا کہ افطاری ایک کھجور سے کرتے تھے, اور شیری میں صرف جا کر کیا کہ ایک نوالا چپاتی کے وہ لیتے تھے. تو ہم نے حضرت کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو ہمارے لیے کھائیں تاکہ ہمارے لیے آپ زندہ رہیں, ہم آپ سے کچھ فائدہ اٹھائیں. آپ نے ایک دن جا کر کیا کہ مجبوراً ہمیں یہ بتایا کہ اب کیوں خواہ مجھے مجبور کر رہے ہو. الحمدللہ اللہ پاک عالم غیب سے مجھے کھلاتے پلاتے ہیں, تو میرا دل ان دنیاوی نعمتوں میں کھانوں پینے میں جا کر کیا ہے میرا دل جا کر خوش نہیں ہوتا. باوجود اس کے کہ جا کر کیا ہے کہ ایک کھجور سے افطاری اور ایک نوالہ سے جا کر کیا وہ سحری, تاکہ سنت کے مطابق یہ عمل ہو جائے. تو کہا کہ اے جب ذکر پہ آتے تھے تو ایسے جوش کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. یہ روحانی قوت ہوتی تھی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے اکابرین جا کر کیا ہے کہ بس 24 گھنٹے اللہ کا ذکر. آج کا مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے تو ہمیشہ ذکر, گاڑی پر بیٹھے سبحان اللہ, بازار سے گزر سبحان اللہ, گھر میں بیٹھے سبحان اللہ, کام کر رہے سبحان اللہ, تاکہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ ذکر اللہ والی بن جائے. گجرانوالے کے مشہور بزرگ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کے ذکر کے اندر وہ تاثیر تھی کہ ایک دفعہ حضرت جا رہے تھے تو باہر کھیتوں میں, تو ہندو لڑکیاں بھی کھیتوں میں جا رہی تھی. تو حضرت نے زور سے کہا کہ الا اللہ, لڑکیوں نے کہا کہ الا اللہ, اور آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئے, مسلمان ہو گئے. حضرت جی مجھے ہمیں کلمہ پڑھاؤ. حضرت ایک مسجد میں گئے تھے, ایک گاؤں میں ایک مسلمان کی مسجد تھی, ہندو زیادہ تھے تعداد, مسلمان کم تھے. تو مریدوں نے شکایت کی, حضرت جی یہ مسجد کے اوپر جو مکان ہے مسجد کے پڑوس میں, تو کوئی غیر مسلم عورت ہے تو مسجد کے اندر ناپاکی جا کر وہ پھینکتی ہے. حضرت نے کہا اللہ کرے وہ سامنے آ جائے پھر دیکھا جائے گا. حضرت انتظار میں بیٹھے ہیں, طاق میں بیٹھے ہیں. جب اس عورت کے اوپر سے غلاظت پھینکنے کی کوشش کی مسجد میں, حضرت نے نیچے سے نعرہ مارا الا اللہ, عورت نے اوپر سے کہا الا اللہ, نیچے اترے اور مسلمان ہو گئے. حضرت کی یہ کرامت تھی کہ جس غیر مسلم کے سامنے الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ ہندوؤں نے انگریز کی عدالت میں ریٹ دائر کر دیا کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب کے الا اللہ پر پابندی ہونی چاہیے, اس سے کہ جب بھی کسی ہندو کے سامنے الا اللہ کی ورد لگاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وہ فوراً کلمہ پڑھ دیتا ہے. انگریز نے کہا کہ مولانا غلام رسول پر پابندی ہے, وہ الا اللہ کسی غیر مسلم کے سامنے نہیں کہے گا. کیا شان تھی ہمارے بزرگوں کی. ہمارے ایک آدمی نے لکھا ہے کہ میں لاہور کے ساتھ باہر مضافات سے گزر رہا تھا, جنگل میں ایک چھوٹا سا مکان تھا, تو مرد باہر کام کر رہے, وہ بھی ذکر اللہ میں مشغول ہے. اندر سے عورتوں کی آواز آ رہی ہے, وہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے. میں نے ان بندوں کو جا کر کیا ان سے ملاقات کی, ان کو سلام کیا. میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ساتھ آپ کا تعلق آ چکا ہے, آپ کسی اللہ والے کی مرید ہیں, کہ اندر سے بھی جا کر کیا ہے وہ عورتوں کی آواز آ رہی ہے کہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور آپ بھی جا کر ذکر اللہ پر جا کر کیا ہے چل رہے ہیں. کہا کہ الحمدللہ یہاں ہمارے گزرے تھے, اس کا نام مولانا محمد صاحب تھا رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے ہمیں مرید کروایا. بس ہمارا قلب اب شاید چل پڑا, قلب جاری ہو گیا, قلب بھی دل سے بھی اللہ اللہ, اور زبان سے حتیٰ کہ ہماری عورتیں بھی جا کر تہجد گزار ہیں, ہم سارے لوگ تہجد گزار ہیں, اور نماز با جماعت کے جا کر پابند ہیں. کہا کہ تو حضرت گنگوئی صاحب کے شاگرد تھے مولانا محمد صاحب. حضرت گنگوئی صاحب سے پوچھا, حضرت جی مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ. کہا کہ بس آپ تبلیغ کرتے جائیں, ذکر اللہ عام کرائے. تو حضرت کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر بخشی, جو بندہ بھی اس سے ذکر اللہ سنتا تھا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا. علامہ حافظ ابو نعیم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حیلۃ الاولیاء میں کہ مسلمانوں میں ایک بزرگ گزرے گئے عمیر ابن ہادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ 24 گھنٹے اس کی زبان ذکر اللہ پر چلتی تھی. کسی نے پوچھا حضرت جی آپ روزانہ رات اور دن میں کتنا ذکر کرتے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں روزانہ رات دن میں 24 گھنٹوں میں میں جا کر 1,00,000 مرتبہ اللہ پاک کا نام لیتا ہوں.
حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ حلۃ الاولیاء میں سند کے ساتھ بتاتے ہیں، خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ 12 گھنٹوں میں دن کے وقت صرف کتنا ذکر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں دن میں جا کر کیا کہ 40,000 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں۔ وہ عمیر بن حانی رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں رات دن میں 1,00,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے، اور خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ یہ 12 گھنٹوں میں یعنی جا کر کیا ہے کہ دن میں جا کر کیا ہے 40,000 مرتبہ اللہ کا نام۔ ہم کیا فضولیا، بکواسات، گالن گلوچ، غیبتیں، تبصرے، کیا ہمیں ملے گا قبر میں اس کا؟ اللہ معاف فرمائے۔ کمائی تو ان حضرات نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا جا کر کیا ہے صندوق ہے، صندوق میں بخش میں جو کچھ بندہ رکھتا ہے وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ان حضرات نے اپنی قبروں کو منور فرمایا، زندگی میں اتنا ذکر کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ان کے لیے ان کی قبریں ماشاءاللہ پہلے سے آباد تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم بن گئے، شیخ الحدیث تھے، تو ان کے پاس مولانا حبیب الرحمان سے ٹیلی گرام بھجوائی، حضرت جی میرے والد صاحب چودھری مختار آخری لمحات میں، حضرت جی اگر آپ تشریف لے آئے تو کرم نوازی ہوگی۔ یہ چودھری مختار جا کر ہندوستان کے بڑے امیر آدمی گزرے ہیں، چودھری مختار، اور ان کے 5 بیٹے تھے اور 5 کے 5 عالم تھے، اور بڑا بیٹا مولانا حبیب الرحمان یہ حضرت شیخ الہند محمود لدندہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو بڑے بیٹے نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیلی گرام بھجوائی، حضرت جی میرے والد صاحب کے آخری لمحات ہیں، اگر آپ تشریف لے آئے تو کرم نوازی ہوگی۔ حضرت نے کہا میں آ رہا ہوں، ٹیپ دے دی۔ جب وہاں ٹرین سے گئے، ریلوے اسٹیشن پر اترے، دنیا استقبال کی دی آئی تھی، مولانا حبیب الرحمان سے بھی تھے جس نے ٹیلی گرام بھجوائی تھی۔ جب حضرت نیچے اترے تو اس نے جا کر کیا کہ حضرت سے گلے مل گیا اور جا کر کیا کہ روزہ شروع کیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کا یہ خیال رحمۃ اللہ علیہ کے شاید ان کے والد فوت ہو گئے، کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے نہیں مرنا، میں نے نہیں مرنا ہے، کیوں روتے ہیں؟ بس ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ حضرت جی ابھی تک میرے والد صاحب زندہ ہیں، اس بات پر میں رو رہا ہوں کہ دولت کی اتنی محبت اس کے دل میں جا کر کیا گھس گئی ہے کہ بس 24 گھنٹے دنیا کی مجلس، دنیا داری، زمینوں کی مجلس، جاگیر کی مجلس، بنگلوں کی مجلس، کھیتوں کی مجلس، جانوروں کی مجلس، پیسوں کی مجلس۔ حضرت مجھے خطرہ ہے کہ میرے والد محترم کا آخری خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ حضرت جی بہت زیادہ دولت کی محبت میں مبتلا ہے، دولت کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو چاہیے کہ آخری وقت میں اللہ کا ذکر کرتے لیکن وہ دولت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جی مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے والد محترم کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ حضرت مدنی صاحب نے کہا اللہ خیر فرمائیں گے، چلتے ہیں۔ گھر چلے گئے، کہا کہ پردہ کراؤ، پردہ کرائے۔ حضرت اندر گئے، کہا کہ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ جی خیریت۔ حضرت مراقبہ پر بیٹھ گئے، اوپر کپڑا ڈالا چہرے پر، حضرت نے ذکر اللہ کو شروع کیا، ذکر بالجہر، اونچی آواز میں۔ حضرت مدنی صاحب نے، مولانا حبیب الرحمان صاحب چودھری صاحب کے بیٹے، فرماتے میں بھی بیٹھا تھا، کہا کہ خدا کی قسم جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر پہ بیٹھ گئے اور اللہ اللہ ذکر اللہ پہ لگ گئے، کہا کہ خدا کی قسم دیواریں بھی ساتھ ذکر کرنے لگی۔ حضرت مدنی صاحب تو ذکر کر رہے تھے، دیواریں بھی واللہ خدا کی قسم ذکر میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ تک کہا کہ حضرت نے ذکر فرمایا، حضرت نے دعا کی، واپس نکلے، چلے گئے۔ کہا کہ میرے والد محترم 3-4 دن مزید زندہ رہے، پھر فوت ہو گئے۔ کہا کہ خدا کی قسم میرے والد محترم کی زبان پر ذکر اللہ چڑھ گیا، اور موت تک 3-4 دن تک اس نے کوئی دنیاوی بات زبان سے نہیں نکالی، ذکر اللہ پہ زبان چل پڑی اور ذکر اللہ ہی پر انتقال فرما گیا۔ کیا شان تھی ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگان دین کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، حدیث میں آتا ہے اولیاء اللہ وہی ہے جب ان کو دیکھا جائے اور خدا یاد آ جائے۔ ان کے چہرے پر ایسے انوار و برکات ہوتے ہیں کہ جب بندہ اس کو دیکھ رہے اس کی زبان پر اللہ ہے۔